السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، آپ یہ ایک ویڈیو ذرا ملاحظہ فرمائے۔ یہ ویڈیو جو ہے یہ مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیو ہے۔ مولانا طارق مسعود صاحب کے ایک منکر حدیث سے مناظرہ ہوا ہے آمنے سامنے۔ آپ ذرا ملاحظہ فرمائے، یہ مناظرہ آپ کو کہیں اور سے نہیں ملے گا۔ آپ ذرا ملاحظہ فرمائے۔ تو فرمائیے آپ کیا اشکالات ہیں؟ یہی تو پہلے جو بات بنی بیسک بات ہے وہ آ جائے نا۔ جی سب باتیں ایک دفعہ سامنے آ جائیں نا تاکہ پھر یہ ان چیزوں کو لے کے چلو نا، یہ 6 سوالات اگر آپ اسے اپنی ہی زبان میں پڑھیں 1 بائی 1 تو زیادہ بہتر ہوگا۔ نہیں آپ پڑھیے اس کو۔ یہ جو حدیث کی کتابیں ہیں، جمع کرنے والے نے حدیث کو جمع کیا ہے، لیکن پھر اپنی ہی جمع کری ہوئی حدیث میں سے کچھ حدیث کو ضعیف کہہ دیا، اور کچھ حدیث شیعہ حضرات نے بھی جمع کیا اور سنی حضرات نے بھی کی ہیں، اور مطلب دونوں آپس میں ایک دوسرے کی حدیث کو رد کرتے ہیں۔ وہ ان کی نہیں مانتے، وہ ان کی نہیں مانتے، اور شیعہ حضرات سنی حضرات کی حدیث کو رد کرتے ہیں۔ ان کون سی حدیث صحیح ہے؟ جی یہ سوال ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے پہلے ایک بات یہاں یہ بتائیے کہ اگر آپ ساری حدیثوں کو اس سے آپ یہ ثابت قرار دینا چاہتے ہیں کہ حدیثیں حجت نہیں ہیں، حدیث دلیل نہیں ہے، کیونکہ ہمیں کیا پتہ چلے گا صحیح کون سی اور ضعیف کون سی؟ یہی بیسک مقصد ہے نا۔ تو ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ ساری حدیثیں غلط ہیں، ہمارے پاس جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں وہ غلط ہیں، صحیح کتابیں نہیں ہیں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر صحیح کہاں ہے؟ آپ بتائیے پھر وہ صحیح حدیثیں کہاں ہیں؟ میں تو سوال یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا میں اینٹی حدیث کو نہیں، ہاں جی میں قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ قرآن کے فرقان ہے، آپ بھی جانتے ہیں، حق اور باطل بتاتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ جی تو میں قرآن کی روشنی سے ہر حدیث کو دیکھوں گا جی کہ صحیح ہے، اس قرآن کی روشنی سے بھائی اس سے ہے صحیح ہے، اس سے ملتی جلتی بات ہے، جو قرآن کہہ رہا ہے وہ اس میں ہے صحیح ہے۔ تو مطلب آپ کا یہ ہوا کہ ہم قرآن کو فالو کریں گے، ہم جو ہے نا قرآن کو فالو کریں گے۔ اگر قرآن نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فالو کرو تو پھر تو ہم کریں گے، اور اگر قرآن کہہ رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فالو نہیں کرو تو پھر ہم فالو نہیں کریں گے، کیونکہ قرآن ہے فرقان، حق اور باطل کو اس نے کھول کھول کے بیان کر دیا۔ تو اس مسئلے کو بھی قرآن نے یقیناً بیان کیا ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لو یا نہیں لو، اس بات کو بھی بیان کیا ہوگا نا۔ اگر قرآن کہتا ہے کہ نہیں لو پھر ہم نہیں لیں گے، اور اگر قرآن کہتا ہے کہ نہیں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لینا پڑے گا تو پھر ہمیں یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لینا پڑے گا۔ ایک بات۔ نمبر 2، اگر آپ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو باتیں جو حدیث کی کتابوں میں یہ صحیح نہیں ہے، تو پھر آپ ہمیں بتائیں گے کہ قرآن نے جو کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لو، تو وہ والی باتیں پھر کہاں لکھی ہوئی ہیں؟ ٹھیک ہے نا، پھر ہم وہ والی کتابیں لیں گے، پھر آپ ہمیں بتائیں، اور پھر آپ یہ دلیل بھی دیں گے کہ یہ والی غلط ہیں اور جو میں بتا رہا ہوں وہ والی کتابیں صحیح ہیں، تو یہ بات ہو جائے گی نا۔ اور اگر ہمارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں موجود نہیں ہیں جن میں نبی کے اقوال موجود ہیں، پھر قرآن نے ہمیں یہ کیوں کہا کہ نبی کی بات لو، جب نبی کی بات کو محفوظ رکھنا ہی نہیں تھا؟ تو ایک ایسی بات کا قرآن کیسے حکم دے سکتا ہے جو قیامت تک موجود رہے گی نہیں؟ تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ قرآن ہمیں خود حکم دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تمہیں لینا پڑے گا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے نبی ہم نے آپ پر اس نصیحت نامے کو نازل کیا، یعنی قرآن کو نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کر دیں مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کہ کیا نازل ہوا ہے۔ تو نبی بتائیں گے، نبی تشریح کریں گے کس کی؟ قرآن کی۔ تو نبی جو کچھ کہیں گے، جو کچھ بتائیں گے وہ قرآن کی تشریح کہلائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اور قرآن اس تشریح کو فالو کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے تشریح کس کے ذمہ ہے؟ بتائیے، نبی کے ذمہ۔ تو اسی لیے جب نبی تشریح کریں گے تو اس تشریح کو ہمیں فالو کرنا پڑے گا، کیونکہ قرآن نے تشریح کس کی ذمہ داری لگائی ہے؟ نبی کی۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں نبی کی تشریح ہمیں قابل قبول نہیں ہے تو اس کا مطلب ہم قرآن کی آیت کا انکار کر رہے ہیں، ہم قرآن بھی نہیں مان رہے پھر۔ تو مجھے آپ اس بات کا پہلے ذرا جواب دیجیے۔ اچھا، یہ سورہ نمبر 53 جی نہیں ہے یہ کلام مگر وہی جو نازل کی جا رہی ہے، تعلیم دی ہے اسے زبردست قوت والے نے۔ جی 53 says to all the revelations he does not speak his own desire.
نہیں ہے یہ قرآن ایک قرآن لے آتے ہیں سورۃ اور نہیں بولتا ہے وہ اپنی خواہش نفس سے، نہیں ہے کلام مگر ایک وحی جو نازل کی جا رہی ہے. ان هو الا وحی یوحى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ ہے، یہ آیت ہے سورہ نجم کی. وما ينطق عن الهوى، یہ اپنی خواہشات سے نہیں بولتے. ان هو الا وحی یوحى، نہیں ہے یہ مگر وہ وحی جو اللہ نے نازل کی ہے. یہ آیت ہے. اس آیت سے آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ پہلے آپ یہ بتائیے. اپنی خواہش نفس سے تو کچھ نہیں بولتے تھے. کون؟ نبی. جی. ان کو جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی تھی وہی آگے بڑھاتے تھے، یا اپنے پاس سے کچھ بولتے تھے؟ مطلب اللہ کی طرف سے جو وحی ہوتی تھی وہ بتاتے تھے. جی ہاں. مطلب میں یہی کہنے کا مقصد ہے، مطلب ہمیں ایک چیز کتاب سے دی ہے. یعنی آپ کا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ نے جو وحی نازل کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کی شکل میں ہے، تو نبی نے وہی ہم تک پہنچا دیا، تو وہی سب کچھ ہے. تو بات یہ کہ پہلے تو یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ نے جو نازل کیا ہے وہ صرف قرآن ہے، یا قرآن کے علاوہ بھی آپ علیہ السلام پر وحی آتی تھی؟ بات اگر نہیں، قرآن کے علاوہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسی آیت سے ثابت ہوتا ہے، اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ان وما ينطق عن الهوى، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے. ٹھیک ہے نا؟ جو بھی بولتے ہیں وہ وہی ہے جو قرآن نے نازل کی ہے. حالانکہ ہمیں پتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ بھی بہت کچھ بولا ہے. تو اگر وہ قرآن کے علاوہ یا وحی کے علاوہ کچھ بولا ہے تو اس کا مطلب اپنی خواہشات سے بولا ہے. پھر وہ صحیح، پھر تو اس آیت کی آپ نفی کر رہے ہیں نا. میں کیسے نفی کر رہا ہوں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ محمد اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولتے. حالانکہ ہمیں پتا ہے، آپ بھی مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ بھی بہت کچھ بولا ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے بولا ہے، آپ سمجھیں گے ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے بولا ہے صرف قرآن وہ قرآن ہی کی تشریحات کی ہیں آپ نے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. بالکل میں سمجھ گیا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن کے علاوہ بولا ہے مگر وہی قرآن ہی کی تشریح ہے. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ، قرآن ہی کی تشریح ہے. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. ہم بھی کہتے ہیں جتنی بھی حدیثیں ہیں یا نبی کے اقوال ہیں وہ قرآن ہی کی تشریح ہیں. تو جب قرآن کی تشریح نبی کریں گے تو ہمیں اسے فالو کرنا پڑے گا. اور اگر آپ نبی کی تشریح کو معتبر نہیں مان رہے تو پھر نبی کے علاوہ اور کوئی شخصیت دکھائیں کہ ہم ان کی تشریح کو فالو کریں. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نبی کی تشریح بھی معتبر نہیں ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور بھی آپ پیش نہیں کرتے ہمارے سامنے، تو پھر وہ قرآن کی وہ تشریحات کہاں ہیں جن کے قرآن کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس لیے وحی نازل کی تاکہ آپ تشریح کریں؟ تو وہ تشریح ہے کہاں؟ پھر یہ بتائیے. قرآن تو ہے ہمارے سامنے نا. ایک کتاب ہوتی ہے، ایک اس کی تشریح ہوتی ہے جسے شرح کہا جاتا ہے، جسے حاشیہ کہا جاتا ہے، جسے اور کیا کہا جاتا ہے وہ آپ زبان میں رائٹ کہا جاتا ہے یا گائیڈ کہا جاتا ہے، گائیڈ بک کہا جاتا ہے. تو اگر یہ حدیثیں معتبر نہیں ہیں تو وہ گائیڈ لائن ہمیں کہاں سے ملے گی؟ اور وہ گائیڈ کون ہمیں گائیڈ کرے گا کہ قرآن کی کیا تشریح صحیح ہے اور کون سی تشریح غلط ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تشریح کی ہے اس کی. اچھا اگر تشریح چلے، میں ایک منٹ کو مان لیتا ہوں کہ تشریح کریے. جب ہم بخاری شریف اٹھاتے ہیں اس کا جو والیوم نمبر 6 ہے اس میں قرآن کی تشریح، والیوم 6 میں پوری قرآن کی تشریح ہے. والیوم 6 اسی لیے صحیح ہے. اس میں 27 سورہ ایسی ملتی ہیں جن کی تشریح سرے سے نہیں. وہاں لکھا ہوتا ہے کہ اس کے حوالے سے کوئی حدیث نہیں پڑھی. تو وہ 27 پھر کیوں چھوڑ دی گئی؟ اگر مکمل تشریح تو 27 کی 27 جو سورہ ہے ان کی تشریح کیوں نہیں؟ دیکھیں تشریح کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں اجمال ہو، ابہام ہو. قرآن مجید میں آتا وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، والدین کو اف مت کرو. یہ متن ایسا واضح ہے کہ اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تشریح کی ضرورت ہوگی، جیسے قرآن نے کہا صلاۃ قائم کرو. اب صلاۃ کسے کہتے ہیں یہ خود سے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. اس کی تشریح ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دی. قرآن میں بھی آپ بتائیے قرآن میں کیا تشریح ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا میرے گھر کو پاک کرو، طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کو سجود کرنے والوں کے لیے. جی. اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا بولا تھا؟ طواف کرو اور صلاۃ قائم کرو. جی ہے سر. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صلاۃ کی تشریح قرآن مجید میں ہے کہ قیام، رکوع اور سجود کو صلاۃ کہا گیا ہے. اللہ نے ابراہیم نے کہا ابراہیم السلام کو قیام رکوع سجود کرو. جی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا طواف کرو، صلاۃ کرو، قیام رکوع سجود. صحیح ہے. سورہ البقرہ کی 125ویں آیت ہے. انہوں نے بولا بھی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. جی اس کا ترجمہ آپ بتائیے مجھے. مقام ابراہیم کو صلاۃ کی
جگہ بنا لو. وَاتَّخِذُوا کسے کہتے ہیں؟ ٹھہرا لو. کہتے ہیں وَاتَّخِذُوا کا معنی اخذ سے بنا لو نہیں، وہ کہتے ہیں اور کو قرآن میں وہ اور ہو گیا اتخذوا اور تم سیکنڈ پرسن میسکولن اور تم لوگ اخذ کر لو. اس کی روح جو ہے نا خی اور دال کی اخذ. واتخذوا اور تم لوگ اخذ کر لو مقام ابراہیم سے ہونے والی صلاۃ. مصلی کہتے ہیں نماز کی جگہ. اب آپ بتائیں آپ اس سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی کیا ہونا چاہیے؟ کیا کرو پھر مقام ابراہیم کے ساتھ کیا سلوک کرو؟ یعنی آپ مجھے واضح لفظوں میں بتائیے. مقام ابراہیم کی صلاۃ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور تم لوگ مقام ابراہیم سے ہونے والی صلاۃ کو اخذ کر لو. یہ مطلب ہے اس کا. تو اخذ کرنے کے کیا یعنی کیا ہوگا؟ جو مقام ابراہیم میں جو صلاۃ ہو رہی ہے، جو رکوع سجدے والی صلاۃ، یہ والی مراد ہے، یہ کچھ اور مراد ہے؟ یعنی ہم کر کے کیا کریں؟ جو وہاں پہ صلاۃ ہو رہی ہے وہ پہلی بات تو یہ کہ آپ یہ جو اتخذوا لفظ کی تشریح کر رہے ہیں نا، یہ خود قرآن کی تشریح کے خلاف ہے. کس طرح؟ قرآن میں اتخذوا کا لفظ اور بھی استعمال ہوا ہے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا، ٹھہرا لیا. یہ نہیں کہ ابراہیم سے خلیل کی چیز کو اخذ کر لیا، ایسا کوئی لفظ ہے. صحیح نا؟ اتخاذ کا لفظ قرآن میں اور جگہ بھی تو استعمال ہوا ہے نا، وہاں تو اخذ کرنے کے معنی میں نہیں، وہاں تو ٹھہرا لینا. ولا فاتخذوه عدوا، قرآن کہتا ہے انما الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے. فاتخذوه عدوا، اسے دشمن ٹھہرا لو. نہیں تک ہم نے لکھا بھی تھا اصل میں، ڈکشنری میں لکھا تھا کہ مطلب لے لو. دیکھیں ڈکشنری میں ایک سے ہوگا اس کا مطلب. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف آپ ہر چیز میں قرآن کو فالو کر رہے ہیں، قرآن کی تشریح کو آپ معتبر مان رہے ہیں، تو جب میں قرآن ہی کے لفظ سے اتخاذ کا معنی آپ کو پیش کر رہا ہوں تو آپ اس کو فالو کیوں نہیں کر رہے؟ صحیح ہے. مطلب اخذ کا معنی لینا ہے. اخذ عربی میں اخذ جو ہے یہ اخذ یاخذ اخذن کا معنی لینا، اور اتخذ یتخذ اتخاذن کا معنی کسی چیز کو ٹھہرا لینا. لینا نہیں آتا، باب افتعال ہے نا، یہ اس میں ورڈ چینج ہو جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ نہیں، میں آپ کو قرآن کا مطلب بتا رہا ہوں نا، انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا، دوست بنا لیا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں جو اپنی بات کو میں کنٹینیو کرتا ہوں، میں جو عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ قرآن ایک طرف کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ اے نبی آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیں. تو نبی کی تشریح ہے یہ قرآن کے مطابق، نبی نے بیان کیا ہے. اسی طرح ایک اور مقام پہ آتا ہے سورہ جمعہ میں ہے کہ انزل علیک هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے امیین میں اپنے رسول کو بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول ان کو اللہ کی آیات تلاوت بھی کرتے ہیں. ویزکیہم، ان کا تزکیہ بھی کرتے ہیں. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب سکھاتے بھی ہیں اور حکمت بھی سکھاتے ہیں. تو نبی، اگر یہ حدیثیں ہمارے پاس معتبر نہیں ہیں تو نبی نے جو سکھایا تھا وہ نبی کا سکھایا ہوا کہاں ہے؟ وہ پھر آپ پیش کر دیں، میں اس کو یقین کر لوں گا بھائی یہ والا سکھایا ہوا درست ہے، آپ کا والا جو کتابیں ہیں وہ غلط ہے. نبی کو کیا سکھانے کا بول رہا ہے؟ قرآن سکھانے کا بول رہا ہے، اور حکمت بھی قرآن. جی بالکل بالکل، قرآن سکھانے کا نبی قرآن بیان کر رہے ہیں، مطلب بیان کرنے میں اور تشریح کرنے میں میرے حساب سے تھوڑا فرق ہے. جی یہ کس کی تشریح کر رہا ہوں میں، اس کی وضاحت. دیکھیں تعلیم، یعلمہم، کتاب کی تعلیم دیں گے، یہ بھی الفاظ ہیں. اور آتا ہے لِتُبَيِّنَ، بیان کریں گے. بیان عربی میں تشریح کو کہتے ہیں، تقریر کو نہیں کہتے. عربی میں بیان کا مطلب کیا ہے؟ تشریح، اس کو واضح کرنا، یعنی اس کی وضاحت. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں بہت سی آیتیں ایسی ہیں جو قابل وضاحت ہیں، تبھی تو ان کی وضاحت کی ضرورت ہے، اور نبی کے ذمہ ہے کہ نبی اس کی وضاحت کریں. اگر یہ وضاحت بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں نہیں ہے یہ وضاحت، تو پھر یہ وضاحت کہاں ہے؟ آپ مجھے وہ کتابیں بتا دیں، میں بخاری مسلم کو مسترد کر دوں گا اور ان کتابوں کو پڑھنا شروع کر دوں گا. اور اگر آپ بھی مجھے پیش نہیں کرتے، میرے پاس بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی وضاحت نبی کے ذمہ لگی. صحیح ہے نا؟ اور وہ وضاحت اس امت سے ضائع ہو گئی. تو اب قرآن کی وضاحت جو اصل وضاحت تھی، جو نبی کے ذمہ لگی تھی، وہ امت کے پاس موجود نہیں ہے، جس کے اب اس کا مطلب قرآن کی تشریح ہو ہی نہیں سکتی. پھر یہ تو قرآن کا ناقص ہونا لازم آئے گا. اس کا جواب میں آپ کو جی، کہ یہ جو میں آیات سنا رہا ہوں آپ کو، اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے، یہ آپ غور کیجیے گا، اور یقیناً طرح طرح سے بار بار بیان کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کو، ہم نے انسانوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کا مضمون. جی، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے خود بیان تبیانا لکل شیء، ہر چیز کو ہم نے بیان کر دیا. لیکن انکار کر دیا ماننے سے اکثر انسانوں نے، اور نہ رہے مگر کافر بن کر. جی، مطلب اللہ نے ہم نے بیان کر دیا، یعنی اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا کہ میں نے بیان کر دیا. بہت اچھی بات کی آپ نے. ان کا میں سوال دہرا دیتا ہوں. ان کا اشکال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ ہم نے اس قرآن میں ہر چیز کو کھول کے بیان کر دیا. تبیانا لکل شیء، یہ آیت پڑھ رہے ہیں یہ کہ اس میں ہر چیز کی وضاحت ہے.
ہر چیز کی وضاحت. تو میں یہ کہتا ہوں ہر چیز، یعنی ہر چیز سے مراد شریعت کے اہم ٹاپک یہ مراد ہے نا. ہر چیز میں یہ تو نہیں داخل ہوگا کہ اس میں حکمت کے نسخے بھی ہیں اور سائنسی باتیں بھی ہیں. وہ تو سب مانتے ہیں کہ اس کے لیے فزکس کی کتابیں ہیں، میتھ کے لیے میتھ کی کتابیں، بایولوجی کے لیے بایولوجی کی کتابیں. تو یہاں ہر چیز سے مراد کیا ہے؟ جو دین کے لیے جو بیسک اور ضروری چیزیں تھیں وہ تمام چیزیں اللہ نے کھول کھول کے بیان کر دی ہیں. ٹھیک ہے، ہر چیز. اب ہر چیز میں یہ بھی بیان ہوا ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں وہ معتبر ہیں یا نہیں ہیں. یہ بھی ایک بہت عام چیز ہے جس میں اختلاف ہے. تو قرآن نے اس کو بھی کھول کے بیان کیا ہے. دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی وہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ فرما رہے اس میں ہم نے یہ مسئلہ بھی کھول کے بیان کیا ہے کہ نبی کی حدیث کو تمہیں فالو کرنا ہے یا نہیں کرنا. یہ بھی تو اختلافی مسئلہ چل گیا نا. تو اس کو بھی قرآن نے یقیناً کھول کے بیان کیا اور یہی بیان کیا ہے کہ ہم نے اس لیے نازل کیا کہ اے نبی آپ اس کی تشریح کریں گے. تو اس میں قرآن بتا رہا ہے کہ نبی کی تشریحات بھی معتبر ہوں گی، اور اگر کسی زمانے میں اس میں اختلاف ہو جائے کہ نبی کی تشریح معتبر ہے یا نہیں تو قرآن اس مسئلے کو کھول کے بیان کرے گا. قرآن میں تمہیں مل جائے گا یہ مسئلہ بھی، کیونکہ ہم نے ہر اہم مسائل کو کھول کھول کے بیان کیا ہے اور ان اہم مسائل میں یہ مسئلہ بھی ہے کہ نبی کی تشریح معتبر ہے اور اس کو تمہیں فالو کرنا پڑے گا. تو ہر چیز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ایک جزیے کو بھی کھول کے بیان کیا ہے، بلکہ اہم پوائنٹ جس میں امت کا اختلاف ہو سکتا تھا، جس میں جھگڑے ہو سکتے تھے، تو ان میں بیسکس چیزوں کو قرآن نے کھول کھول کے بیان کر دیا ہے. تو اس میں نبی کی رسالت، نبی کی نبوت اور نبی کی حدیث کا حجت ہونا کہ تمہیں نبی کی بات ماننی پڑے گی، یہ مسئلہ بھی قرآن نے بیان کیا. مناظرہ ہے منکر حدیث سے ہوا ہے، یہ کافی لمبا مناظرہ ہے، لیکن اس کا پارٹ 1 میں نے آپ کو سنا دیا ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل کرم سے اس کے جو باقی پارٹ ہے وہ آئندہ ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہ مناظرہ جو ہے یہ آپ کو کہیں اور سے نہیں ملے گا، نہ آپ کو یوٹیوب پہ یہ مناظرہ ملے گا جو مفتی طارق مسعود کا محمد شیخ سے مناظرہ ہوا ہے، اور اس کے علاوہ نہ آپ کو فیس بک پہ ملے گا. یہ مناظرہ اسی چینل پہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل کرم سے اس کے باقی جو پارٹ ہے وہ بھی آپ کو ٹائم سے ملیں گے. اللہ تعالیٰ تمام بھائی کو خوش رکھے. اور دوسری بات، جو بھائی چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے. اللہ تعالیٰ تمام بھائی کو خوش رکھے. والسلام، پاکستان زندہ باد.